بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ بعد صاحب صدر گرامی قدر میری جماعت مقتدر علماء کرام، مشایخ اعظام، سادات اکرام، ثنا خانان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اج دی یہ تقریب دارالعلوم قادریہ جیلانیہ ڈھوک مغلہ دے اندر قرآن اور صاحب قرآن دی یاد دے وچ انعقاد پذیر ہے، اور میں آپ حضرات دے سامنے تواڈے نال شریک ہو کے تے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم نو بنان والے، سجان والے، آباد کرن والے سب نو انہاں دی توفیق دے مطابق نہیں، اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عزیز القدر حضرت علامہ مولانا قاری محمد شکیل صاحب نے کچھ زیادہ ہی میرا تعارف کرا دیتا۔ میں اس قابل نہیں، نہ ہی اس لائق ہاں۔ یہ سارے جتنی علماء کرام سٹیج تے تشریف فرمان ہیں، یہ میرے سر دے تاج نے، اور اے اگر میں فون کرن کے کملی والے دی محفل اور توانو شریک کرنا ہے تو پھر میرے وقت اس تو بڑی خوش نصیبی اور کیڑی ہو سکتی۔ دعوت ولیمے بھی آندے نے تے جائی دائی ہے، اور بھی بڑیاں تقریبات ہوندیاں نے تے جائی دائی ہے۔ یہ سب تو بڑی تقریب اور سب تو بڑی اعزاز والی تقریب ہے کہ اس دے اندر شریک ہونا۔ اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں جیسے پہلے ہی عنوان کچھ اس طرح دا بنایا ہے کہ ماشاءاللہ اج ایک بچہ جڑا ہے اس نے حفظ مکمل، 3 بچیاں نے حفظ مکمل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو با عمل بناوے اور انہاں نو اپنے والدین دے واسطے صدقہ جاریہ بناوے۔ مسلمانوں، قرآن پاک جدوں ساڈے وال آیا تے ادھی ایک صورت یہ وے کہ ایک رات نو آیا۔ ذرا اور جدو کملی والے والا آیا تے ٹھہر ٹھہر کے آیا۔ نزول قرآن دے واسطے 2 لفظ نے نا قرآن پاک وچ، ایک انزلہ تے ایک نزلہ۔ انزلہ دا معنی ہے یک بارگی نازل ہویا، نزلہ دا معنی ہے ٹھہر ٹھہر کے نازل ہویا۔ یا اللہ یہ ٹھہر ٹھہر کے کتنے نازل ہویا؟ فرمایا ٹھہر ٹھہر کے تان نازل کیتا ہے۔ کوئی یار دی مرضی سی، کوئی میری مرضی سی، کوئی یار دیاں یاران دی مرضی سی۔ بس پوری توجہ کرنی ہے، میں سادہ جے آدمی ہاں تے میں سادیاں گلیں کرنا۔ فرمایا نزلہ ٹھہر ٹھہر کے نازل فرمایا۔ کتنے سال لگے؟ 22.5 سال لگے قرآن نو نازل ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر اسائیں بچیاں نو پڑھایا کہ قرآن ایک رات نو نازل ہویا ہے۔ ذرا پیار نہ بولو۔ اور میں تو اڈے سامنے 2-4 چیزاں رکھنیاں نے۔ نمبر 1، قرآن تبیان لکل شیء، ہر شے دا بیان قرآن دے اندر موجود ہے، اور یہ واحد کتاب ہے کہ جیڑا سوال کرو یہ آپے جواب عطا فرما دیتا ہے۔ جیڑا دنیا جہان دا کوئی سوال ہے وہ تسی قرآن تے کرو تے قرآن آپ ہی جواب دیں دے۔ مثال دے طور تے اگر اسی پوچھئے قرآن نو تو کدوں آئے ہیں تے قرآن کہندہ میں رمضان وچ آیا۔ ذرا بولو، ذرا پیار نہ بولو۔ وقت اتنا نہیں، بڑی پابندی والا وقت ہے، میں خطبہ بھی نہیں پڑھیا، تو اس واسطے اس دی پابندی بڑی ضروری ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے انزلہ والی آیتاں پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کدوں نازل ہویا؟ رمضان وچ نازل ہویا۔ میں کیا پورا رمضان نازل ہوتا رہے؟ فرمایا نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تے عزت والی رات نو نازل ہویا۔ یہ دوسرا جواب آ گیا۔
تیسرا میں سوال کیتا کہ ساری رات نازل ہوتا رہا، فرمایا نہیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، میں تے فجر میں نازل ہویا، میں کہا فجر بھی دو قسم دی ہے، ایک صبح صادق ہے تے ایک صبح کاذب ہے۔ قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، میں فجر مشہود ویلے آیا۔ کتھے آیا ذرا بولو ذرا، آیا کتھے؟ اس طرح بھئی کام نہیں چلنا۔ منو انہاں فرمایا بڑے ڈاڈے نہ منو فون کیتے کہ اے بندے نماز نہیں پڑھ دیتے، انہاں 1:30 بجے نماز پڑھانی۔ میں کیا آئی تے کنڈی چاڑ کے بھی پڑھا سڑاں گے تے اگلیاں پھر تسی جانا تو تہاڈا کام جانا، لیکن بولنا پے گا ورنہ میں 1:30 2:30 بجے تک بھی مجھے پتہ ہو جاندی ہے۔ ذرا اچھا جے بولو، اس طرح جے بھی نہیں، ذرا ٹکا کے بولو۔ مسلمانوں یہ سبحان اللہ جڑا ہے نا، یہ کوئی میرا کوئی لفظ نہیں، یہ کوئی میرا معاملہ نہیں۔ میں قاری خلیل صاحب یو پیچھے چلو کوئی بھی احسن خان تشریف فرمانے، کسے بھی اے میرے بزرگ بیٹھے نے، میں کسے اپنے بزرگ نو کہاں تسی بڑے ہی چنگے ہو، تسی بڑے ہی چنگے ہو، بڑے ہی چنگے ہو، 5 باری کہاں تے اے منو کے جواب دین گے؟ چلو مولوی صاحب تسی بھی چنگے ہی ہو۔ یہ دا جواب کی بندا ہے؟ یہی بندا ہے جس سے اسی کہنے ہیں نا سبحان اللہ، تے یہ دا ایک معنی یا اللہ تو پاک ہے، اسی پھر کہنے ہیں سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے۔ اسا ایک محفل وچ بیٹھ کے 100 باری کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، تے ایک باری ادھروں آواز آ گئی کہ مینوں پاک کہن والے چل اسا تینوں بھی پاک کر چھڑیا۔ تو حضرات محترم پھر بھی نہ کہو تسی تے تہاڈی مرضی ہے، ہن پھر کہہ دیو دیکھو میں یا رسول اللہ کسے نو نہیں کہندا کوئی کہے، میں نہیں کسے کہتا یا رسول اللہ کسے نو کیوں کہیے کوئی کہے، اسی تھوڑے ہیں۔ کوئی اپنا محبوب جدا محبوب ہوئے وہ کہندا ہے کہ محبوب میرا ہوئے تے لب کسے ہوری دے ہون، محبوب میرا ہوئے تے ہوٹھ کسے ہوری دے ہون۔ مینوں کوئی کہے تواڈے محبوب دی گل وہ لین دے نہ گڈی دے ٹرین ہو جتھے پل جے ہے اوتھے تواڈے محبوب دی گل کوئی اور پیا کردا ہے تے میں کہاں گا پرانی بندوق دیو جڑی رکدی نہیں تے میں اینو گولی مار دواں یار میرا ہوئے تے گل او کرے تے کیوں کرے؟ محبوب ساڈا ہے تے یا رسول اللہ بھی اسی آپ ہی آکھاں گے۔ ذرا اچھا جا بولو۔ اس واسطے اے گل اسی کسی ہوری نو کہندے نہیں، اس واسطے نہیں کہندے کیوں کسے نو تکلیف دویے۔ جڑا محبت کرے گا، جڑا پیار کرے گا، جڑا عشق کرے گا وہ آپ پہ ہی کہہ دوے گا۔ دیکھو نا ہن سارے ہی عاشق رسول نے، مضمون میں شروع کرن گا تو ٹھلے ہون دی وجہ تو کسی ہوری پاسے ٹور پیا۔ عشق دا معنی پتہ ہے تو عشق اشاق وچوں تے اشاق ایک بوٹی دا نام حضرت صاحب تے بوٹی ہوئے جدیاں جڑا ہی کوئی۔ ہاں جی بولو نا ذرا، اشاق عشق ایک بوٹی دا نام تے بوٹی کیڑی جدیاں جڑا ہی کوئی۔ اچھا انہوں اسی اردو کی کہنے امبر بیل، تسی کہنے ہو نیلو تار، اے بزرگاں تکی ہوگی نیلیاں نیلیاں لمیاں لمیاں تاراں جیاں پیلیاں پیلیاں تکیاں نے نہیں تکیاں، اے اس درخت تے آکے پہنیاں نے جڑا بڑا سان درخت ہوئے، اس بیری تے آنیاں نے جڑی چنگے بیر دیندی ہوئے تے جے آ جاننا ہوتے تے پھر جانیاں ادھو نے جدو ککھ چھڑ دیاں نہیں۔ اچھا بولو نا، پنڈ بیچا نا پنڈ دیا لوگاں تو تکیے ہی ہون گیا نا۔ اے وے عشق، عشق نہ کرو سرکار دے غلام ہو جاؤ۔ ذرا اچھا جاؤ، عشق کریے تے بلال بڑھنا پہندا ہے، عشق ہوئے تے اویس ہوتا ہے، عشق اور گلاں نے اسی تے غلام بھی ہو جائیے تے بڑی گل ہے۔ حضور اپنی غلامی وچ سانو قبول فرما لین تے بڑی گل ہے۔ تو حضرات محترم میں تیرے پیار نال ہن سبحان اللہ دی مسئلہ تو سمجھ آ گیا انہوں ٹکا کے کہنا ذرا اچھا جا بولو۔ قرآن آپ ہی جواب دے رہے ہیں۔ قرآن کدھر آئے ہیں؟ اخیانہ کدھر ہے؟ بڑا اوکھا کام ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا میں قرآن نو نازل کرن لگا، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔
اگر میں اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل کر دواں ریزہ ریزہ ہو جاون آئے خشیت الہی نو سنبھال نہ سکن آئے اے قرآن دا بوجھ کوئی نہ چان لگا پھر ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانہ على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس مڑے جتنا تے زور لاؤ اس سانو چیلنج کر سڑیا بڑیا بڑیا نعرہ تکبیر. جیڑا 70 واری ایک مجلس وچ بہ کے آکھے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غفر لہو غفر لک او دے بھی گناہ معاف ہو جاندے نے تے جدے واتے آکھے او دے بھی گناہ معاف ہو جاندے. انہیں فضائل میں بیان نہیں کر رہا نا تو پیار ناڑی کی کوئی گل دس رہا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. صاحبہ ہوئے ایڈے سنی چو اور میں اتھو راہ پول گیا تو سدھا جا کے لبیک دے مدرسے گے کھلو رہے ان گڑی میں آپ پہ چلانا ڈرائیور بھی کوئی نہیں تو میرے کو ریورس کرنی نہ ہوگا. سبحان اللہ اتھا کے بھی سبحان اللہ کھو. ادھروں جناب کاری شکیل صاحب دے تو سارے نے فون پہ جاندے نے پوچھنا چاہتے ہیں کتھے ہو میں ان کے دساں کتھے ہیں تے میں نے بھی کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے. مشکل نہیں پیدا ہونے چاہیے سرکار دا میلاد ہوئے قرآن دی محفل ہوئے خوش چہرے ہونے چاہیے یہ مشکل نہیں پینی چاہیے. اور یہ دیکھ بھی منو ایک شعر میاں صاحب دا یاد آ رہا سنا دوں مشکل دے وچ مشکل پھس گئی. ادھر اوچا بولو رہا مشکل دے وچ مشکل پھس گئی تے دکھاں تمبو تانے دکھاں تمبو تانے دم مارن دی جا نہ کوئی تے تیریاں توئی جانے. اس واسطے اے زور لا کے تے سر لا کے بھی پڑھئے نا تے تو انو سمجھ آ جاندی ہے تے تو اڈے ہاتھ بھی ہل پیندے نے تے تسی کدھرے چلے بھی جاندے نے لیکن خواہش نہیں. اس واسطے سا سر نہیں لائی توجہ ہے کوئی نہیں. قرآن پہاڑاں تے نازل کر دوا قرآن دا بوجھ نہیں چاہ سکتے. پروردگار نے فرمایا اے میری امانت ہے کون اس دا بوجھ چاہے گا. مسلمان توجہ دے نال آمنہ دے لال کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا اللہ میں جے موجود ہاں اے قرآن میں نو دے دے. رب نے فرمایا نزل علی محمد انزالہ والیاں دو چار آتا ہوں نزلیاں سنو ذرا اچھا جا کہہ دو نزل علی محمد سونیا تیرے وال قرآن نازل کر رہے ہیں کہ میں نازل ہوئے گا سونیا کوئی تیری مرضی ہوئے گی کوئی تیرے یاران دی مرضی ہوئے گی. قرآن میں پہلے نازل نہیں کراں گا عمل تیرا ہوئے گا قرآن بعد چ بنے گا. بس عنوان آج بڑا عجیب و غریب پہ چھڑ دیا ذرا اچھا جا کہہ دو نزل علی محمد فرمایا سونیا اسی قرآن نازل کرن لگے ہیں کس طرح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ٹھہر ٹھہر فرمایا سونیا تسی کدوں دے نبی ہو یہ تسی بھی جان دے تے میں بھی جاننا ایک کسی ہاں دسن دی لوڑ تسی ادوں دے نبی ہو کدوں دے کن تو کنزن مخفیاں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اگر اکثر تسی یہ نعت بھی سن دے رہندے ہو سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا ہم لوگ جسے کہتے ہیں خدا وہ ایک پوشیدہ خزانہ تھا. یہ اور بھی بڑے شعر نے لیکن میں سمجھانا کن تو کنزن مخفیاں میں ایک چھپا ہوا خزانہ سارا کہنا چھپا ہوا خزانہ تھا چھپا ہوا خزانہ تھا. میں کہ یا رسول اللہ تسی کتھے سو فرمایا کن تو نبیہ میں نبی تھا. ذرا اچھا بولو نا کن تو نبیہ میں نبی تھا. اور پیار دا جملہ میں نو کہنے دے ہو کہ جب اللہ تھا تو مصطفیٰ بھی تھا
جب اللہ تھا تو مصطفیٰ بھی تھا، جب اللہ ہے تو مصطفیٰ بھی ہے۔ فَأَحْبَبْتُ منو پیار ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں مینو، یہ حدیث قدسی ہے، مینو پیار ہو گیا۔ بڑی توجہ، منو پیار ہویا انہاں دی نعت سن کے، انہاں دی نقابت سن کے، حافظ صاحب دا اخلاق ویکھ کے، تہاڈا سبحان اللہ ویکھ کے، انہاں بچیاں دے حفظ کرن تے دارالعلوم ویکھ کے، میں ویکھاں یا سنا تے پھر پیار ہوندا ہے، میں ویکھاں یا سنا پھر پیار ہوتا ہے۔ کسے دی زلف تے، کسے دی آواز تے، کسے دی صوت تے منو آواز ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ میں کہا یا اللہ اجے یار بنایا ہی نہیں تے پیار پہلے ہی کیتا ہے۔ فرمایا ہاں پیار پہلے کیتا ہے، یار بعد وچ بنایا ہے، کیونکہ جنوں پیار کر کے بنائیے وہ تے نقص نہیں چھڈی دے۔ ذرا اچھا جاؤ، دیکھو ایک پہلو ادھروں تے ایک پہلو ادھروں، ذرا اچھا جا بولو۔ میرے مزاج تے ٹر پیو تو میں جلدی تقریر کر کے چلا جانا، ذرا پیار نہ کہہ دو۔ حضرات محترم بڑی توجہ، فَأَحْبَبْتُ منو پیار ہو گیا۔ اتھے ایک جملہ کہنا چاہتا، اور رب فرمانا سونیا اور میں تینوں بناڑ لگا تے تو ہی دس تینوں کے وہ جا بنا۔ ایدہ مطلب ہے جی نبی بڑے نہیں تے مرضی پہلے ہی بڑھ گئی، جی میں تیری مرضی ہے وہ جا بنا دوی ہے۔ حضرات محترم ہونے گل کدو بھی ہے، جدو کدو نہیں، مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں، تخت نہیں، فوق نہیں، عرش نہیں، لو نہیں، قلم نہیں، ہورا نہیں، غلمان نہیں، فرشتے نہیں، انسان نہیں، آگ نہیں، پانی نہیں، مٹی نہیں، ہوا نہیں، چرند نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، لیندہ چڑھدہ دکھن پربد، کائنات دی کوئی شے نہیں۔ رب نے فرمایا سونے داستانوں کے وہ جا بنا، کوئی شے اے شیما شما ہے ہی نہیں، اے فتوے دین والے ہے ہی نہیں۔ اور ایک جملہ اگلا بھی پیار نہ سمجھو، علماء بیٹھے نے، اے شیما کدو بنیاں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون۔ اے اس مشہور سورت دی آیت پڑھی ہے جیڑی قرآن دا بھی دل ہے، قرآن دا بھی دل ہے کہ جدو اللہ ارادہ فرماندہ کسی شے نو بنان دا تو فرماندہ کن، کی فرماندہ کن تو فیکون ہو جاندی، بولو نا کن تو فیکون ہو جاندی ہے۔ کنو بنان دا؟ شے نو۔ اے مسلمان ذرا توجہ نہ میرا جملہ سمجھ، آسمان کن سے، زمین کن سے، شجر کن سے، حجر کن سے، مٹی کن سے، پانی کن سے، ہوا کن سے، فرشتے کن سے، آگ کن سے، ساری کائنات کن سے بنی ہے۔ ایک آمنہ کا لال ہے جو کن سے نہیں بنا، اللہ کے فیض سے بنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء علیہ السلام۔ بس سادہ جا جملہ سنو، اے جدو رب نے کن فیکون فرمایا تے بلے شاعری فرمانا، کون؟ بلے شاعری فرمانا نے کن فیکون جدو رب فرمایا تے اسی بھی کولے آسے۔ کن فیکون جدو رب فرمایا تے اسی بھی کولے آسے۔ اللہستو بے ربکم قالو بلا، کوئی گونگے بیرے نہ سے۔ ذرا اچھا جا بولو۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا اور بولیا کیا تھی اگر جدو رب فرمایا تے کن فیکون تے اسی اس وے ایسا فرمایا پھر تم یہ ایڈا پرانا کوئی نہیں ہے۔ اگر کیوں؟ اگر کن فیکون تے کل دی گل ہے، کن فیکون تے کل دی گلے اسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشانہ آسے جدو دتی میم گوائی اجے بھی سانو آؤ پہ دس
تو سمجھ نہیں آئی اجے بھی سانو آپ دستے بیلے بوٹے کاہی میر علی شاہ تائیو رل مل بیٹھے جدو سکھ دوانو آئی پھر کہ آج سکھ متران دی بدے رہی ہے. حضرات محترم بڑی توجہ اے میں آیا نا پنڈ لگیا تے پھر ادھروں آیا پھردا تے منو بیلے نظر آ گئے. پیر صاحب فرمایا کل دی گل ہے. اور ایتھے کوئی بزرگ میرے بیٹھے من تو میں گل پوچھنا چاہنا. چلو وہ بیٹھے نے اب دو بیٹھے نے پوچھ لینا. انہوں نے میں اگر پوچھنا اسلام آباد کدو بنیا یہ کہتے ہیں کل دی گل ہے. میں پوچھا موٹر وے کدو بنی آخر کل دی گل ہے. ذرا اچھا جا بولو نا. جی ٹی روڈ تے بڑے گجر خان دے کے پیچھے ہوٹل تے شادی حال نے کدو بنے آخر کل دی گل ہے. ذرا اچھا بولو. مسلمانوں جڑے نے پرانے انہاں واسطے ہر شے کل دی گل. تے جے ایس بچے پوچھاں تے کہندا جدوں دے استاد جی اسی جمے ہاں اسی تے انج ہی ویکھن لگے ہیں اے جڑے ہن جمے نے انہاں واسطے رولے نے بابیاں تے سارا کچھ ویکھے ہے. ذرا اچھا جاؤ تو گل سمجھا رہا فاحببت انور فرمایا سونے اللہ میں ہن تینوں بنان لگا. گھڑی دا بھی خیال رکھیو میں تینوں بنان لگا. ہن اس وقت مٹی تے ہے نہیں اسی چار شیواں نال بنے ہیں اگ پانی مٹی تے ہوا اربع عناصر. انسان کتنی شیواں نال بنے بڑے لکھے لوگ بیٹھے ذرا اچھا بولو. چار شیواں انہاں نوں گنیا گیا گن کے پھر تھوڑا جا پکایا گیا. بس اس لمبی بحث وچ نہیں جاواں گا. تے اگ تے ہے ہی نہیں سی پانی تے ہے ہی نہیں سی ہوا تے ہے ہی نہیں سی مٹی تے ہے ہی نہیں سی. تے فرمایا سونیا دس تینوں کیہو جہا بناواں. اے خلق الانسان من صلصال کالفخار ہے ہی نہیں سی. اے حضرت اچھا بولو. اے اجے گلاں ہوئیاں ہی نہیں. فرمایا تو دس سونیا تینوں کہ ہن جے آدم ہون تے حضور کہون آدم بڑے سونے نے یا اللہ منو اے وجہ بنا دے. ابراہیم ہے ہی کوئی نہیں. ہن آمنہ دے لال عرض کر دینے سو یا رب العالمین منو بنانا چاہنا میری مرضی دے مطابق پھر منو اے وہ جہاں بنا دے. اے وہ جہاں نہیں او وہ جہاں صرف تو ہی ہے. اہل سنت عقیدہ سن ذرا توجہ نہ کچھ کہنے نے منو اے وہ جہاں بنا دے اے وہ جہاں نہیں اے وہ جہاں صرف اوہی ذات وحدہ لا شریک ہے اوہی اپنی شانہ دے لائق ہے. حضور نے عرض کی تھی یا الہی منو پھر اے وہ جہاں بنا دے کہ وہ جہاں اے وہ جہاں بنا دے کہ وہ جہاں اے وہ جہاں بنا دے کہ جڑا مینوں ویکھے او تینوں ویکھ لوے. اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں. بس ہن شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہن رب اپنے محبوب نو بنان لگا. فرمایا سونیا میں اپنے نور دے وچوں تینوں نور دین لگا اپنے حسن دے وچوں تینوں حسن دین لگا. ذرا بولی جاؤ نا. اپنے علم دے وچوں تینوں علم دین لگا اپنے اختیار وچوں تینوں اختیار دین لگا. چاہے ڈبے سورج موڑ لویں چاہے چنّا نو توڑ کے جوڑ لویں چاہے درختاں نو کول بلا لویں چاہے سکیاں کھجوراں اگا لویں. سارے تو افضل جڑا پانی ہے دنیا دی چو کیڑا ہے بولو لٹکا کے بولو. تے اے پانی جتنے بھی نے نا یہ 15 دیہڑے تریے نا تو اس تو بعد خراب ہے. وہ 15 سال پیا رہے تو کچھ نہیں ہوتا. بولو ذرا او جڑا پانی ہے او کیویں نکلیا. بچے نے پیر رگڑے نا تے اس وقت اظہار نبوت بھی ہوتا نہیں سی. چھوٹا جہا بچہ سی اسماعیل تے اجے نبی دا اعلان بھی نہیں سی. توجہ رہے نا. پھر ماں نے دوڑ لائی تے اللہ دی رضا نہیں پتر دی محبت ہے پتر دی پیاس ہے اللہ دی رضا نہیں. پانی ماں ڈھونڈن بھی جاتی ہے. حضرات محترم ایڑیاں رگڑیاں گئیاں پانی نکل آیا پیر چھو کے نکلیا. تو ساتھ میں کیا کہ اے سارے تو افضل پانی ہے اور اے
دوسرے نمبر دا پانی ہے، پہلا نمبر ادا نہیں۔ اے دنیا چ سب تو پاکیزہ پانی اوے جڑا دوسرے نمبر والا ہے۔ پہلے نمبر والا پانی کیڑا ہے؟ وہ اوے جڑا میرا نبی بیٹھا ہے تے انگلیاں وچوں چشمے جاری ہوئے نے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ذرا اچھا بولو نا۔ تے مولوی جی ہو تے 20 کلو منڈے تے تر لیندے۔ میں کہہ دچ کی ہے کہ شفا ہے۔ اچھا بولو۔ ہر بیماری کا علاج ہے۔ میں کہا جو نبی کے پاؤں چھو کر آئے وہ ہر بیماری کا علاج ہے، جو نبی کے ہاتھوں سے نکلے وہ ہر بیماری کا علاج نہیں ہے۔ اجے تو ہم پیار نہ سمجھا رہے ہیں، پھر وقت بھی کوئی نہیں، 2.5 گھنٹے بعد تو سدھا ہونا۔ وہ پرانیاں گلاں گئیاں جڑی اگے میں تقریر کر کے گیا۔ ذرا اچھا جا بولو۔ حضرات محترم عرض کی ہن جدوں رب نے اپنے نور دے چوں، علم وچوں، اختیار وچوں، حسن وچوں سب کچھ دتا نا تے روڑا پے گیا۔ اللہ نے سارا کچھ یار نو ہی دے چھڑیا۔ میں کہتا تانوں کوئی روڑا پے گیا کہ پیچھے کس مک چلے آئے؟ ذرا اچھا جا بولو۔ اچھا ایک اور بڑی حضرات علماء کرام، میلاد شریف ہو رہا ہے، عرس ہو رہا ہے، کوئی بھی ہو رہا ہے، معاملہ ہو رہا ہے، تو سانوں نہیں پوچھ دے بھئی یہ کتھے لکھے ہے کی ہے؟ انج گزرن گے نا تو پھر دکان تے چلے جان گے، کسی آڑتی کو چلے جان گے، کسی دفترے چلے جان گے، تو کنک دی آڑت دا بندہ جڑا ہے نا انہوں پوچھن گے حاجی جی دسو اے کسے صحابی نے کام کیتا ہے؟ بھئی حاجی رہاں دے کو پوچھنا ہی تو کنک دا پا پوچھ، جے کسے دفتر والے کو پوچھنا ہی تو دفتر دی گل پوچھ، سونے دیاں گلاں پوچھنیاں نے تے ساڈے کولوں پوچھ۔ ذرا اچھا جا بولو۔ انہاں نو جا کے پیا دینا، وہ اگوں پہ کہندے ہاں جی گل تے کوئی سمجھ کوئی نہیں پی آندی، پتہ نہیں صحابہ نے کیتا ہے کہ نہیں کیتا، پتہ نہیں ہویا کہ نہیں پتا۔ بھئی جنوں آڑت دا پتہ ہے، جنوں کنک رکھنا 3 قسم دی ہوندی اگے تے 20 قسم دے چاول رکھ تن دسدا ہے کہ اے کیڑے کیڑے نے تے کیڑے کیڑے علاقے دے نے تے کتنی کس طرح پکدے نے۔ مسلمان کملی والے دی گل آوے نا اکھاں کھولن دی لوڑ نہیں، اکھاں بند کر کے میرے نبی دے نال محبت کر آئے۔ ادھر ادھر نہ کر، سارا کچھ دے دیتا یار نو روڑا پہ گیا۔ بس ایک مثال دے کے اختصار دی طرف آنا چاہنا۔ اے ٹوک مغل جڑی ہے، مغلہ اتھے جڑا ساریاں تو امیر آدمی ہے، اللہ کرے او دا میرے نال پیار ہو جائے۔ ویسے یہ نہیں کدے ہویا نہیں، مولویاں نہ کوئی پیار نہیں کرتا، ذرا اچھا جا بولو نا۔ لیکن اگر ہو جائے، توجہ ہے، ایک ہی ماں پیو دا پتر ہوئے، سونی ہو دی کوٹھی ہوئے، چنگی ہو دی کار ہوئے، تے پیسے بھی ہو دے کو رج کے ہوئے، پوری توجہ نہ گل سمجھنی ہے، بس میں کسے بڑے میں مکا دینی ہے، توجہ رہے۔ ہون او دا میرے نال پیار ہو، ہون وہ اشتہار لائے گا کہ حافظ سعید صاحب میرے یار نے، نہیں، وہ کہے گا ادھر آؤ جی تسی ہو میرے یار، تے جے وہ جی کوٹھی میری اے وہ جی تواڈی، جے وہ جی کار میری او وہ جی کار تواڈی، جے وہ جے کپڑے میرے او وہ جے کپڑے تواڈے، جے تسی لگو تے آکھو او لگ گیا ہے، جے او لگے تے آکھو نہیں سمجھائی۔ ذرا اچھا جا بولو نا۔ جدو اس مغل دا ہویا نا پیار میرے نال تو نہ کہتے گیا انہیں تو سارا کچھ لٹا ہی دینا ہے۔ سارے پنڈ دی برادری مغل صاحب دی حویلی چ انہاں کہا خیر ہو بے اج کیویں آئے ہو؟ کہ تواڈے نال کوئی گل کرنی ہے۔ انہیں آکھیا میرے یار دی نہ کرو باقی جڑی مرضی کر لوے۔ آئے تانوں سمجھ نہیں آئی گل میری؟ ذرا اچھا جا بولو نا۔ میرے یار دی گل نہ کرو باقی جڑی مرضی کرو، کیوں؟ او وے میرا یار تے منو اے اودے نال پیار تے جائیداد بھی ساری ہے میری تے چاواں تے میں یار دے نام لوا دواں۔ حضرات محترم بلا تمثیل کہنا چاہنا، اللہ دے رسول ورتے مثالاں نہیں ہونیاں۔ رب نے فرمایا او دنیا والیو اے آمنہ دا لال ہے میرا یار تے منو اے دے نال پیار، ساری کائنات کا خالق میں ہوں اور مالک میرا یار ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ جنت نو سجایا خالق نے، دوزخ کو بجایا
मालिक ने हर चीज सजाई, मौला ने, हजूर ने तशरीफ लाना था। जरा प्यार ना कह दो ना। हम तो वो काम करते हैं जो साहबा ने किया है। मैं क्या मनु बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी। तेरा गल लैंड करो जरा, तू थले लैके करो। ये बटन भी शीशे जड़े ने बटना ना खुलते हैं, और थले लवो ना जरा, थले लैके कहो मुड़ियो की पे कर दो, ये झंडियां क्यों पे लाते हो, साहबा ने लगाई है। मैं क्या गल थले लैके कर। जैसे लत्था ना थले तो मैं एक बच्चियां क्या जा तो एक खोती फाड़ ले, को घोड़ी है तो फाड़ ले, डाची है ऊठ है खच्चर है लाया। मौलवी के अंदर की करना, मैं क्या अमर दे दे। जैसे आया ना तो मैं क्या मौलवी साहब खोती ते चढ़ो तो जाओ जिधर जाना है। आखे क्यों, मैं क्या कोई साहबी लैंड क्रूजर पे नहीं चढ़े थे, इन पे सवार हुए थे। जरा उच्चा बोलो, सानू खुशी है तू वो काम कर, जरा उच्चा बोलो ना। कोई सहाबी लैंड क्रूजर पे नहीं चढ़ा, ये तुझे नजर नहीं आ रहा कि साहबा ने ये काम किए हैं कि नहीं किए। अगर चीज अवेलेबल ना हो तो मुतबादल रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। और खोतियां दे ढेर लगे ने, चढ़दा क्यों नहीं है। ये तो जे पहली मिसाल दी है, जे बड़ियां मिसालां ने, जरा उच्चा जा बोलो। बड़ा वड्डा मौलवी ना तकी उस्मानी है, मिजान बैंक दी ओदे ने और पता नहीं ओदा की है। ते अगले दिहाड़े उन्हें पुत्रा दावा किया हाई कोर्ट में जी नगद रकम है ना एक पुत्र दे हिस्से च आती है, वह 5 अरब ते 36 करोड़ 900 रुपया आता। एक ने आख्या मेरा हिस्सा इतना बनता, तो पता नहीं कितनी मौलवी दी बीवियां होनी, तुहानू पता ही इन्हों का। जरा उच्चा बोलो नहीं, ये सुन्नत है ना सब कुछ, जरा उच्चा बोली जाया करो। वो पिया कवे गल च उस दुपट्टा पाया, गल च केड़ा पाकिस्तान दे झंडे आ चिट्टा ते सबज इंज पाया। तो कहता है कि हम 14 अगस्त मना रहे हैं, तो ये सियासी मसला है, ये सियासी मसला है, इसका मनाना चाहिए। ईद मिलादुन नबी जो है ना वो मजहबी मसला है, तो लिहाजा उसको नहीं मनाना चाहिए। चूंकि साहबा ने नहीं मनाया तो इसलिए वो मजहबी है, मजहब में मुदाखलत है, मजहब में मुदाखलत है, और ये सियासी है तो इसको सियासी मना लेना चाहिए, कोई हरज नहीं है। मैं क्या तुसी कहते हो तहरीक लब्बैक या रसूला ये सियासी है, तो मैं क्या उसका जड़ा नारा है वो सियासी तौर पर मार छड़ो। नहीं समझ आई, जरा उच्चा बोलो ना। मैं क्या तुसी कहते हो काम सियासी तौर पर करने जायज ने ते मजहबी तौर पर जायज नहीं, ते लब्बई का या रसूल अल्लाह ये सियासी तौर पर ही मारना है। पता लगे पाकिस्तान जिहाद हो गया, जरा उच्चा बोलो। आओ मुसलमानों गल्लां बड़ियां दूर चलियां गईयां। मैं ना सुबह 6 बजे आया घर, तो हुण तुहाडे कोल तो लगता राती हुण सारी दिहाड़ी, फिर अगे एक होर जगह जाना, फिर राती एक होर जगह जाना, तो फिर 6 बजे जाना। पर एडा सुस्त मैं नहीं जेडे तुसी हो। ਇਹਦਾ मतलब है राती जागया करो, जेडे राती जागण वो सुस्त नहीं होते। कुरान आया बस हुण आखिरी जुमले ते एक जुमला उधरों। कुरान आया बच्चियां याद कर ले, ये किवें याद किया ना, ये मेरे मुस्तफा दे दिल ते आया, ठहर ठहर के आया। किवें फरमाया सोने जदों तू मक्के दी गलियां च चलेगा, पहले तू चलेगा फिर असी कुरान बनावांगे। तू मक्के दी गलियां च चलेगा, असी कहांगे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। तू हाथ चुकेगा, असी कहांगे यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। तू कंकरियां मारेगा, असी कहांगे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तू बाहर निकलेगा, असी कहांगे वद्दुहा। तू जुल्फा खोलेगा, असी कहांगे वल्लैल इज़ा सजा। तू छाती तान के चलेगा, असी कहांगे अलम नशरह लक सदरक। तू नमाज विच उत्ते देखेगा, असी कहांगे कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा।
سونے تو بستر تے لیٹ جائیں گا، اسی کہیں گے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو ٹر پویں گا، اسی کہیں گے یا ایھا المزمل، تو کھلو جائیں گا، اسی لوگاں نو کہیں گے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس سرکار دیا شانہ نے اگر وقت ہو گیا تو کوئی دو کچھ پارے تو سناوا۔ سونیا تو سیر تے نکلے گا، اسی کہیں گے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سونیا تو معراج تے جائیں گا، اسی کہیں گے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ ذرا اونچا بولو، گج کے بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، ذرا ٹکا کے بولو۔ شاید زندگی جیسا موقع پھر ملے یا نہ ملے۔ اج بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ رب دی توفیق نال ہو رہے ہیں۔ اور ذرا توجہ نہ سمجھو، میں عرض کی تھی یا الہی جس رات نو قرآن آیا ہے اس رات دی شان کی ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ 1000 مہینہ تو افضل رات ہے، 1000 مہینہ تو اچھا بولو، 1000 مہینہ تو آئے آئے۔ میں کیا واقعی قرآن آیا اس رات میں؟ لکھیا تے کوئی نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ اے جڑے فرشتے نازل کیتے گئے، روح القدس آ گئے۔ میں کہا تسی کی پہ کر دے؟ اکھے سلام پہ پڑھنے ہیں۔ میں کہا کدو تک؟ اکھے فجر تک۔ میں کہا قرآن تے پڑھنا ہے۔ ذرا بولتے صحیح نہ بولتے صحیح۔ چلو علماء نے فرمایا اس رات نو قرآن آیا، من لینے ادھرا توجہ نہ، اس رات نو قرآن آیا۔ ہن اگلا جملہ سمجھ، جس رات نو قرآن آوے وہ 1000 مہینے تو افضل، تے جس رات نو صاحب قرآن آ جاوے سن ذرا، جس رات نو صاحب قرآن آوے اس رات کی شان ہوئے گی۔ آیت کیڑی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ ایدی تفسیر وچ دے افضل اللیالی فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم لیلۃ القدر ثم لیلۃ نصف شعبان ثم لیلۃ الاسری فالعید۔ سارے تو افضل رات ہوئے جس رات نو آمنہ دا لال آیا۔ ثم لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر ہے۔ ثم لیلۃ نصف شعبان، پھر شب برات ہے۔ ثم لیلۃ الاسری، پھر شب معراج ہے۔ تے مومنہ و تے ساریاں اے عید دیاں راتاں نے۔ ذرا اچھا جاؤ۔ اور لکھیا جنا جشن عید میلاد النبی، انہاں تنہ لفظاں نال سانو لوگ کہندے نے اختلافی تقریر نہیں کرنی۔ میں کہ تسی اتراوے لفظ مان جاؤ، اسی بول دے ہی نہیں۔ اسی عید آکھیے تے بھی نہیں آکھن دیندے ہو، نہ سانو ہسن دیندے ہو، نہ سانو رون دیندے ہو۔ جے عید آکھیے تد بھی تانوں غصہ، جے میلاد آکھیے تد بھی تانوں غصہ، جے النبی آکھیے تد بھی تانوں غصہ۔ میلاد النبی یاد رکھو، سارے نبی نبی ہیں، سارے نبی نبی ہیں، میرا نبی نبی نہیں النبی ہے۔ ذرا اچھا جا بول۔ انہیں دی مثال شاٹ جب ہے، اے بچے بیٹھے میں نے کہا سکول دے کالج بیٹا ایک کتاب دے دو، تو دے بیگ کتنی کتاباں؟ 8 کتاباں۔ انہیں ایک کڈی میں دے دی۔ میرا کوئی استحقاق ہے اس بچے میں کہا کیڑی کتاب میرے اگے رکھی ہے؟ میں کتاب منگی اس دے دیتی۔ تے جے میں کہاں الکتاب دے دیو تے صرف قرآن پاک لبے گا۔ میں اگر انہوں کہا نا الکتاب دے دیو تے بچہ ریاضی کیمسٹری فزکس کی کتاب میں نہیں دے گا، قرآن پاک دے گا۔ اسی طرح سارے نبی نبی نے، سارے نبی نبی نے، پر میرا نبی النبی ہوئے۔ جدو النبی ہوئے پھر آمنہ دا لال ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم بس مک گئی گل،
لگتا 1:30 بج گیا ذرا اچھا جا کہہ دو حضرات محترم گل چھڑی کوئی نہیں پھر کدھرے سہی لیکن پیار تے محبت کا جملہ کہنا چاہ رہے ہیں آؤ ذرا پتہ لگے لیلۃ القدر 1000 مہینے تو افضل شب برات بھی افضل ہے میں کہ یا اللہ جس رات نو تیرا حبیب آیا ہے اس رات کی شان ہے اے جملہ پیار نال سمجھنا ہے میں پوچھنا چاہ رہا او دی کی قدر ہے اے تے 1000 مہینے تو افضل ہے آواز آئی کہ جتنیاں جدوں دی میں کائنات پیدا کیتی ہے اس وقت تو لے کے قیامت تک جتنیاں لیلۃ القدر آنیاں نے ساریاں لیلۃ القدر ایک پاسے یار دی آمد والی رات ایک پاسے وستے رہو آباد رہو شاد رہو گل تے کچھ چھڑک دیتی نہیں جے مغل ہونا ڈاڈے لوگ لیکن یہ وے کہ ٹائم تو نہ پتا ہے پورا 1:30 تو اگلا کام شروع ہو گیا تے قاری صاحب میں نے فرمایا بھئی 1:30 بجے اذان دینی اچھا اسی جدو مسجد وچ اذان دینے ہیں نا تے باہر کھلو جائیے تے کوئی 4 5 6 بندے مسیتی باڑ آتے یہ نہیں ہوتا تے اذان دین تو بعد زور دی اذان دین تو بعد میں کسی نو کہاں کہ ایک باری پھر اذان دے دے یعنی زور دی اذان ہو گئی ہے تے 5 منٹ بعد پھر کی کہاں پھر اذان دے تے پورا پنڈ مسجد وچ آ جاندا ہے نماز پڑھن نہیں لڑن واسطے ایک کس دیتی ہو اذان پورا پنڈ لڑن واسطے آ جاتا ہے جے میں کہاں کہ آؤ مسجد چ نماز پڑھن چلیے تے کہندے نے میرے کپڑے نہیں ٹھیک تے جے کہاں تاج ہوٹل تے روٹی نہ کھاوی تے کہندا تسی پو میں کپڑے بدلاں تو ان گل میری سمجھ نہیں آئی ذرا اچھا جا بولو نا نہیں اجے نہیں سمجھ آن گیا جے آن گیا خیر ٹائم تو تے ہو ہی گیا معذرت چاہنا میں پہلے ہی معافی مانگ لینا 2 گلاں سمجھ آ گئی مسلمان جس وقت میرے گوڈیاں چ ساہ نہیں رہنا تے میری کمر چ ساہ نہیں رہنا تے میں مسجد چ بہ کے تے کرسی تے نماز پڑھنی ہے تے میں نہ قیام کر سکنا نہ رکوع کر سکنا نہ سجدہ کر سکنا نہ تحیات بہ سکنا اس وقت بھی پڑھنی ہے نا تے جی ہوئے سونا ہے جوان جس طرح ہے میرا سونا وہ پیچھے 2-3 سونے سونے جوان بیٹھے رہے یہ سونا جوان ہوئے تے پیسے آڑا بھی ہوئے تے چنگے سونے کپڑے پا کے تے امام صاحب دے پیچھے پہلی صف وچ کھڑا ہوئے تے جدو سجدے جاوے تے کہے سبحان ربی الاعلی تے رب فرشتیاں نو فرماوے اے دی مخالفت کیتی سی جے کیڑا چودھری ہے تے کیڑا ملک ہے تے کیڑا خان ہے تے سر پیراں کے رکھ کے کہندا یا اللہ تو ہی سارے تو بڑا ہے بس آج ایک مہربانی کرنی ہے سرکار دے اس میلاد دے محفل اور ختم قرآن دی اس محفل دستار فضیلت اپنے دل نال دل دی کیفیت نہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ توفیق عطا فرما میں سچے دل نہ کہہ رہا یا اللہ میں سچے دل نہ کہہ رہا کہ منو اپنے سامنے چکن دی توفیق عطا فرما دے منو اپنی بارگاہ چکن دی توفیق عطا فرما دے بس ایک تے اے میری اپیل ہے توڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا انہوں من لو انہوں من لو تھوڑا جا ٹائم ہے کہ گزر جانا ہے بڑے بڑے نامور گئے نام و نشان بیٹھے جڑے وہ دی بارگاہ چکے آج بھی انہوں نے دیوے پہ بلدے اور دوسرا کام کی کرنا ہے اپنے ماں باپ دا ادب کرنا ہے کدا ادب کر رہا ہے ماں باپ دا نہیں اپنے ماں باپ جسے میں اپنے باپ دا ادب کرانگا میں اپنی ماں دا ادب کرانگا تے میں اپنی ماں نال پیار کرانگا تے پنڈ دی جیڑی بھی بی بی میری ماں دی عمر دی گزرے گی نا وہ منو ماں نظر آئے گی باپ دی عمر دا جیڑا گزرے گا نا میں گڈی روک کے تھلے لے کے سلام کر کے جاواں گا تے پچھو جڑی دعا آئے گی نا
وہ کہنگے کدا سونا پتر ہے ہوئے, اتنا چنگا پتر کدا ہے جڑا پورے پنڈ دے بزرگاں نو سلام کری جا رہا ہے. اور سلام کی سلام سلامتی ہے, سلامتی ہے نا. تے جدو جوان بزرگ نو مل کے کہے السلام علیکم چاچا جی تسی سلامت رہو, تے جدو بابا جی نے کہنا ہے نا وعلیکم السلام پتر تم ہی سلامت رہو, تے رب فرماندا میں چٹیاں والاں دی گل تے کدے واپس موڑی ہی نہیں. تیسری گل, آخری گل, ماں باپ دا ٹیلی فون پہلی باری سن لیا. ماں فون کرے نا تے کٹنا نہیں, تو انہوں پتہ ہی نہیں. ماں جدو فون کر دی ہے بے-چین ہوتی ہے, انتہا درجے دی بے-چین ہوتی ہے. تے جدو فون کر دی ہے پتر فون کٹ سڑیا ہے تو وہ دا بلڈ پریشر 140 ہو گیا. اس دوسری باری کیتا ہے 160 ہو گیا, تیسری باری کیتا ہے 180 ہو گیا. پھر انہیں جتیاں لا لیا نے تے فرش تے پو ماں دیاں سردیاں کدے باہر آندی ہے, کدے کوٹھے تے چڑھ دی ہے, کدے لیندی ہے, کدے بوہا کھول کے چھاتیاں مار دی ہے, آیا نہیں انشاءاللہ خیر ہوئے, کدے دیراں تے لائیاں نہیں سو, اج کیوں نہیں پیاندا, فون بھی نہیں پیا چاہتا. یا اللہ تو اپنی پناہ وچ رکھی. تے بابے ہوری پیراں تو جتیاں اماں جی نے لائیاں نے, تے میں کہا کیوں, کہ تیرا ابا نہ سن لوے. تے ابے ہوری ویسے ہی پرا منہ کر کے پہ ہوندے نے, جدا پتر گھر نہ ہوئے اس باپ نو نیند نہیں آندی. یہ ایویں تانوں فہم نے کہ انہوں ستے آندا ہے, ابے ہوری ستے نہیں ہوندے, تے ماں دی تے برداشت نہیں نا. تے پھر وہ آ کے جدو آندا ہے نا دروازہ کھلدا ہے تے وہ سو جاندا ہے. تے سویرے پوچھتے نے پتر نالائق کدوں آیا سی آ, بس تسی لیٹے ہی ہو تے آ گیا سی, تسی لیٹے ہی سو تے آ گیا سی. باپ نو پتہ ہے یہی گل ہے, جے ماں باپ دے اگے سفارش کرے محبت پتر دی رکھ کے تے باپ معاف کر دے تے کملی والا فرماتا ہے رب 70 ماما جتنا پیار کردا ہے. جدو میں بھی کہنا نا سونیا میری امت رب فرمایا سونیا لے جائے تیری یہ تے لے جائے. تو کتنی گلاں میں آکھیں, 2 لاکھ دا موبائل لینا ہے, ابا جی نے لے کے دیتا ہے, لے دیتا ہے. تے جے ماں دا ہی نہیں سننا تے باپ دا ہی نہیں سننا تے پتر تیری تعلیم کی ہے. آج بچیاں نے حفظ کیتا ہے, دستار ہوئے گی نا, حفظ ہویا ہے. کوئی وزیر اعظم نہیں, کوئی صدر نہیں, کوئی دنیا دار نہیں, کوئی پیر تے فقیر نہیں کہ انہوں نے کہہ رہا تسی بہتر ہو. میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا تم میں سے سب سے بہتر ہے. سند کس دیتی؟ حضور نے دیتی. تو اس واسطے حضرات محترم بہت ساریاں تواڈے نال گلاں کرنیاں سن, بس کمزور جے آدمی ہاں, بس کوئی کر ہی جانا وا, شاید کوئی ایک ادھا بچہ بھی سمر گیا نا تو میرے تقریر تے میرا واز پورا ہو گیا, میرا سفر بھی پورا ہو گیا. منو کوئی پریشانی نہیں, منو کوئی پریشانی نہیں. جس سے سرکار آن گے تو فرمان گے تو حق ادا کردا رہا تے بس سرکار نے کہہ دیتا تے گل بن گئی. ہن آخری جملے نے بھئی سارے بچے اپنے مدرسے حفظ واسطے پاؤ, داخل کراؤ, ایک ایک بچہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نام تے چھوڑ دیو. کمزوری کوئی نہیں جے, یہ ایویں جڑے نا بڑے بڑے مطلب پیسے پوسے والے سانو ایویں چڑکتے رہندے نے, پیسے کٹ ساڈے کول بھی کوئی نہیں. ایک مولوی دی میں ہنے مثال دیتی, یہ نہ سمجھو بس ایویں ڈھلے ڈھلے ہی. دیکھو میرا بھائی ہے, وہ ڈپٹی کمانڈر ہے واہ پی او ایف ہاسپٹل وچ, ڈاکٹر اس وقت حاضر سروس ہے, چھوٹا بھائی ہے. تو میرے والد صاحب انہوں سجے پاسے بٹھا دیں تو میں وڈا تو میں نے کھبے پاسے. تو بزرگ پرانے پڑھے تو اتنے ہیں نہیں, میں کہا یہ نہیں کیوں کر دے ہو, یہ نکا تینوں سجے پاسے تو ماں کھبے پاسے. کہتے ہیں پتر یہ سجے پاسے بٹھانا تو تینوں دل والے پاسے بٹھانا ہے. تین پڑھنے نا دیکھو تو صحیح نا. تو حضرات محترم اسی طرح اور فقیر جے آدمی ہیں, کمزور جے مولوی ہیں, بیریہ ٹاؤن وچ میری رہائش ہے. تکو نا بولو نا, یہ تو میں سمجھا رہا ہوں کہ مولوی بناؤ. تے محترم ایک ایک بچہ درس وچ دو, اگر نہیں تو جس گھر 5 بندیاں دی روٹی پکے وہ 6 کھا سکتے ہیں کہ نہیں, تو جتھے 7 دی پکے 10 دی پکے تو 11 کھا سکتے ہیں.
بس یہ سمجھ لو کہ جہدے 5 پتر نے وہ سمجھے میرے 6 نے، تے ایک اپنا پتر تے میرا درس نہیں پڑھتا، جڑا درس وچ بچہ پڑھتا نا وہ دا سارا خرچہ میں دیاں گا، تے بس پتر تے وہ کسی ہوری دا ہوئے گا، پر اپنے باپ دی بھی شفاعت کرے گا تو نال تہاڈی بھی شفاعت کرے گا۔ یہ تو میں ایک ترغیب دے رہا ہوں، مشکل نہیں، ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ درود السلام کا ایک شعر پڑھ لیں، درود شریف پڑھ کے انشاءاللہ اس کے بعد دستر بندی پھر دعا ہو۔ سامعین محترم، ابھی حضرت صاحب کا حکم ہے کہ پہلے دستر بندی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد درود السلام پڑھ لیں گے۔ ماشاءاللہ 14ویں سالانہ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر حضرت صاحب کا حکم ہے بیٹھ جائیں، معذرت کے ساتھ ابھی آپ تشریف رکھیں تاکہ دیکھیں کہ جس کے لیے اتنا سارا کچھ کیا گیا، تمام کیا گیا ہے، وہ وقت ہے دستر بندی کا۔ تو خوش نصیب جو 3 حفاظ کرام ہیں، میں ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ حافظ قاری امجد علی صاحب بھی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک میں معذرت کے ساتھ ایک دستر بندی محترم جناب قاری امجد علی صاحب کریں گے، ایک دستر بندی حضرت علامہ حافظ سید اختر صدیقی صاحب کریں گے، اور ایک حضرت علامہ حافظ قاری عادل محمود چشتی صاحب۔ چلو آپ کا حکم ہے، یہ سارے آپ کی دعائیں یہ بزرگوں کی شامل حال ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے سارے شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ اب میں سب سے پہلے حافظ محمد ابو بکر والد احمد خان، جن کا تعلق سرگودا سے ہے، وہ تشریف لائیں گے اور ان کے سر پہ عزت کی دستار سجائی جائے گی۔ جتنی دیر میں یہ پگڑی باندھ رہے ہیں اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان قرآن، عظمت و شان صاحب قرآن۔ ماشاءاللہ سامعین محترم، اب چونکہ مجھے قاری امجد صاحب نے کہا اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک درویش سے ہمارے دوست بھی ہیں، یہ سب سے بزرگ بھی ہیں، محترم جناب صوفی طارق صاحب، جو کہ دن رات لگے رہتے ہیں، ان بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ یہ محترم قاری خلیل الرحمان صاحب کے والد ہیں، صوبیدار حاجی محمد دین صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ جہاں بھی مسجد میں گئے اذان دینے، وہ ان سے یہ گزارش ہے اگر آواز سن رہے ہیں تو وہ بھی آ جائیں۔ اب دوسرے خوش نصیب حافظ قرآن حافظ محمد انیس والد محمد راشد مرحوم، جن کا تعلق آزاد کشمیر باغ سے ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے سر میں عزت کی دستار سجائی جائے گی۔ حافظ قاری امجد علی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ عزت کی دستار ان کے سر پہ سجائیں۔ اتنی دیر میں حافظ محمد کامران صاحب درود شریف پڑھیں گے اور صوفی محمد طارق صاحب جلد از جلد اسٹیج پہ آ جائیں۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ تیسرے، یہ قدرتی آپ کا نمبر اس حافظ قرآن کے لیے آیا، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ آپ کے پوتے ہیں اور بھائی قاری خلیل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور صوبیدار حاجی محمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پڑھ پوترے ہیں۔ میری مراد جناب محترم حافظ محمد عقیل الرحمان والد قاری خلیل الرحمان مغل، ان کا تعلق اسی ڈوک سے ہے، ڈوک مغلہ سے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو مزید باعمل بنائے اور اس پوری ڈوک کے جتنے بچے سب کو حافظ قرآن بنائے۔ اللہ ہو اللہ ہو
अल्लाह हो 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 شمع بز میں دایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں دایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مجھ سے خدمت کے خود سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا وجب شکر گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین یا الہی بسد میلاد رسول آل رسول زغرا بطول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہی یہ بڑی دیر سے دوست تشریف فرما ہیں، تیرا اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اہل بیت طہار کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، حضور کی ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، صحابیات، اہل بیت طہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، حضرات اولیاء اللہ، خواجگان، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، اویسیہ، نشائیہ، قلندریہ، سیالویہ، شاذلیہ، جمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو آج کی اس مجلس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی خصوصاً بالخصوص میرے سمیت جتنے دوست یہاں تشریف فرما ہیں،
کوئی ایسا نہیں جس کا کوئی نہ کوئی دنیا سے نہ گیا ہو. جتنے بھی ہمارے بزرگ دوست احباب اساتذہ میں سے والدین میں سے اس دنیا سے گئے یا الہی سب کی قبور کو منور فرما, سب کی بخشش فرما, سب کے درجات بلند فرما. خصوصی طور پر جنہوں نے یہ ادارہ قائم فرمایا, صوبیدار محمد دین صاحب, اے اللہ ان کی بخشش فرما, ان کے درجات بلند فرما. آج وہ یقیناً یہاں پہ موجود ہیں اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ باغ جو میں نے لگایا تھا آج خوبصورت پھل دے رہا ہے اور اس کا فیض جو ہے وہ میرے گھر میں بھی آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس فیض کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اس گاؤں میں جتنے دوست, جتنے دائیں بائیں بزرگ اس دائرے سے تعلق رکھنے والے یا ویسے بھی وہ اس دنیا سے جو گئے ہیں, یا اللہ سب کی بخشش فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. علامہ صاحب نے دعا کے لیے کہا, اے اللہ ان کے بھی جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اپنے محبوب کے صدقے سے رحمت کی بارش نازل فرما, رحمت کی بارش نازل فرما. میرے مالک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جتنے دوست میرے سمیت آئے, ہماری استطاعت ہماری کوشش کے مطابق نہیں, اپنی شان کے مطابق سب کو اجر عطا فرما. آج کی اس محفل سجانے میں دامے درمے قدمے سخنے کسی حال میں حصہ لیا, میرے مالک ان کی عزت میں, آبرو میں, رزق میں, جان میں, مال میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما, 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, بڑوں کا احترام چھوٹوں پہ شفقت کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا محمد و علی آلہ وسلم. نماز مسجد پڑھنی ہے, اتھے پڑھنی 2 بجے جماعت لنگر پہلے دیسو.